اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کی تیسری ایپیسوڈ۔ آج میرے ساتھ طرفہ تماشا کے پیج پہ طرفہ تماشا facebook.com/طرفہ تماشا پہ، ساتھ ساتھ آپ ٹیون ان کر سکتے ہیں facebook.com/احمد جلیل آفیشیل پیج پر بھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے انالسٹ سید سلمان شاہ، جن کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ آج سلمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احمد، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی سلمان بھائی، آج جو ہمیں چیزیں کور کرنی ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم ظاہر ہے ہمارا جو ہاٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ایشو ہے ہماری ملکی سیاست کے اعتبار سے، ساتھ ساتھ جو کیبنٹ ری شفل ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جیو پالیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ای یو ڈس انفارمیشن سینٹر ایک ہے جس نے ایک بہت بڑی خبر بتائی ہے، بریک کی ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جی انڈیا کس طریقے سے انوالو ہے پاکستان کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے میں اور اس کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے میں پچھلے 15 سال سے۔ اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے اور سلمان صاحب سے اس بارے میں ہم ضرور گفتگو کریں گے اور ان کا نقطہ نظر ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی سے، سوسائٹی کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس سے لنکڈ ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے، اور آبویسلی بک آف دا ڈے جو کہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں بک آف دا ڈے بھی ہم آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یہ بک جو ہے وہ پڑھیے تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کیبنٹ ری شفل کے حوالے سے بھی۔ تو لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمان شاہ صاحب نے پہلے پروگرام میں ہمارے ایک بات کہی، دوسرے پروگرام میں ہمارے ایک بات کہی تھی ایپیسوڈ 2 میں، جو کہ نشر کیا گیا تھا لائیو 5 تاریخ کو، 5 دسمبر کو، ہفتے کو، یعنی جو ہمارا لاسٹ پروگرام تھا اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کیا بات کہی تھی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ ہے آگے جو بھی کیبنٹ ری شفل ہوا ہے اس کے ساتھ، تو پلیز دیکھیے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی، گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے گی۔ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنی کیبنٹ کو ریشفل کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنی پرائیورٹیز کو دوبارہ سے جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنی رفتار بڑھانی چاہیے، یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ جی جناب، یہ چیزیں کرنے کی ہے، گورنمنٹ کو ری شفل کرنا چاہیے اپنے کیبنٹ کو، یہ سید سلمان شاہ نے کہا تھا۔ اور سلمان بھی لگتا ہے گورنمنٹ نے آپ کی سن لی ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ چیزیں ظاہر ہے ایک دوسرے سے لنک کر دی ہیں، کیونکہ اتنا کروشل ٹائم، اور بالکل ہی 2 دن پہلے جب 13 تاریخ کو ایک جلسہ اناؤنس ہوا ہے لاہور میں، کافی زیادہ گرم ماحول ہے پنجاب کی سیاست اور پاکستان کی اوور آل سیاست کے مطابق۔ شیخ رشید احمد صاحب کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر لگا دیا گیا، اس کے ساتھ ان کے قلمدان جو ریلوے کا پروفائل تھا وہ دے دیا گیا، جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کو دے دیا گیا، ساتھ ساتھ جو بریگیڈیئر اعجاز صاحب تھے جو کہ پہلے وفاقی وزیر داخلہ تھے، ان کو اینٹی نارکوٹکس کی منسٹری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ریشفل اور بھی ہوا ہے جس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عبدالحفیظ پیرزادہ ہیں ان کو بھی فائنانس منسٹر بنا دیا گیا ہے، اور ایک لا کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک وہ ہے وہ منسٹر بن سکتے ہیں۔ تو سلمان بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کتنا اس چیز کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ رائٹ ٹائم ڈیسیژن ہے جس طرح سے آپ نے سجیسٹ کیا تھا، اس چیز کو سن لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں دیر آئے درست آئے والی بات ہے، چلیں سننا تو صحیح۔ ابھی مزید ریشفلنگ کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے کہا فائنینس منسٹری۔ اب دیکھیں فائنینس منسٹری میں ہم ایک لمبی ڈبیٹ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ فائنینس منسٹر آپ کا جو ہے وہ آپ کے پاکستان سے ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ فائنینس منسٹری کا ٹینیور ختم ہو کے وہ دوبارہ امریکہ کی فلائٹ لیں اور چلے جائیں۔ خیر ہم اور بھی بات کریں گے۔ جو مشیر ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ فار ویریس ریزنس، اس میں سیکیورٹی داروں کو بھی کچھ شکوک و شبہات ہیں اور بھی چیزیں ہیں۔ خیر بہرحال کہیں سے تو سٹارٹ ہوا،
تو شیخ رشید صاحب کو جو ہے یہ وزیر داخلہ کا جو قلمدان سنبھالنے کو دیا ہے انہوں نے، یہ ایک اچھی کاوش ہے. اور چونکہ گورنمنٹ کو یہ بات ریئلائز ہو گئی تھی کہ اپوزیشن کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے اس طرح کے سیاسی بندے جس کی گراس روٹ سے سیاسی تربیت ہوئی ہو وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اوور آل، تو اس کو سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے. اور کس طریقے سے نریٹیوز ہیں اور کاؤنٹر نریٹیو دینے ہیں آپ نے پوزیشن کے. شیخ رشید صاحب میرے خیال میں اگر یہی کام 15 سے 20 دن پہلے بھی ہو جاتا تو بہت فرق پڑتا پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی اور بہت ساری چیزوں پہ. بہرحال دیر ہے درست ہے، جیسا کہ ہم نے کہا. اب احمد سیناریو یہ بن رہا ہے کہ کل ہونے جا رہا ہے لاہور کا جلسہ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے. اور ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا کچھ ٹائم پہلے، تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں انہوں نے جو ہے مینار پاکستان پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. تو اس طرح کا نریٹو دیا جا رہا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے ایک بات بولی تھی کہ گورنمنٹ، پچھلے ہم نے پروگرام میں بولا تھا کہ سافٹ پاور اور جو ہے ہارڈ پاور دونوں یوز کرنی پڑے گی گورنمنٹ کو. اور ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو گرفتاریاں بھی کچھ جو ہیں نظر بند ان کو کر دی جائے کچھ رہنماؤں کو، وہ بھی آن دا کارڈس ہیں. پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر بات کریں ان کے اینگل سے، تو ان کو وائلنس جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. جتنا وائلنس ہوگا ان کی تحریک جو ہے جو کہ کھوکھلی ہے، جس کا عقل اصل جو ہے وہ انٹرنسک تو ان کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. ان کا کیا ہے کہ بس عمران خان سلیکٹو ہے، اور وہ جو ہے ان کو جو سلیکٹ جنہوں نے کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو بیسیکلی کل آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کے اسٹیج سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے چیلنجز جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. یہ آپ کل دیکھیں گے، یہ ہم آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ بات. تو سلمان بھائی، لیکن مسئلے مسائل تو کافی زیادہ دکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان تمام تر سچویشن کے اندر پی ڈی ایم جلسہ کر پائے گی؟ کیونکہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب، انہوں نے تو ایڈوائز کیا ہے کہ تمام مسائل کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. انہوں نے ایک طرح کی پیشکش بھی کی ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی کی نیوز ہے کہ جو نیکٹا ہے اور جو انٹیریئر منسٹری ہے، انہوں نے ایک ٹیررزم کا تھریٹ بھی ایک جاری کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ تمام تر ذمہ داری انہیں پر عائد ہوگی. جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو وہ پہلے سے ہی انفارم کر رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کے لیے بہت، پی ڈی ایم کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا کل کا جلسہ اسٹیج کرنا؟ دیکھیں وہ تو ہیڈ آن کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. ان کا اگر آپ نیریٹو غور سے دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو وہ تو ایک ہیڈ آن کانفلکٹ کرنا ہے ان کو. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ وائلنس جو ہے، چاہے وہ ٹیررزم کے نتیجے میں ہو چاہے وہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ ہو، ان کو سوٹ کرتا ہے. دیکھیں عثمان بزدار صاحب کی جو بات ہے، تو عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ پی ڈی ایم سیریس نہیں لیتی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پون کی حیثیت سے ہے، ان کے پیادے کی حیثیت ہے ان کی، تو ان کو وہ سیریس نہیں لیتی. جہاں تک بات ٹیررزم کے تھریٹ کی ہے اور ٹیرر الرٹ جو جاری کیا ہے وزارت داخلہ نے، وہ بات سیریس ہے اور اس بارے میں ان کو سوچنا چاہیے. کیونکہ ان کی اپنی جو تقاریب ہوتی ہیں، ان کے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ تو بہت سیکریسی سے اور جو ہے سیکیورٹی میں یہ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن جہاں بات ہوتی ہے عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کی، وہاں پر یہ میکسیمم رسک لے رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ بات سوچنی چاہیے اور باقاعدہ گورنمنٹ کو یہ بات واشکاف الفاظ میں کہہ دینی چاہیے کہ اگر کچھ ہوا ٹیررزم کی وجہ سے یا کچھ ہوا تو اس کی پوری ذمہ داری نہیں ہوگی. آج ایک کیبنٹ کی بائی دا وے اسی اسنا میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ بغاوت پر اکسانے والوں کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے جائیں گے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لاہور کے کل کے جلسے میں بہت کچھ ہونے والا ہے. تو اس لیے انہوں نے آج ہنگامی بنیادوں پر بغاوت پر اکسانے والے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ترمیم جو ہے اس کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں گورنمنٹ کو بھی اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ کچھ تو ان کو جو ہے وہ فورس استعمال کرنی پڑے گی. ایسے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ آلریڈی جو ہے نا وہ بہت ڈھیل دے چکی ہے. اس سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. اب جسٹ امیجن کہ جو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ 15-20 دن پہلے آ جاتے یا مہینہ پہلے آ جاتے، تو کم سے کم ان کا جو نیریٹو ہے پی ڈی ایم کا، جو کہ کھوکھلا تھا جس میں کچھ بات ہی نہیں تھی، کم سے کم جو ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ جو لوگ بول رہے ہیں ان کو کم سے کم آئسولیٹ کرنے میں آپ کو مدد ملتی، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی کریں گے. تو یہ تو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس پہ مزید کور کریں گے. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، یا آپ سینٹر سے ہمارا سنبھال کے رکھ لیں، پی ڈی ایم کو وائلنس جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. یہ آپ سنبھال کے رکھ لیں، کیونکہ ان کا نریٹو ہے ہی کچھ نہیں. ان کو اپنے کیسز بچانے ہیں. این آر او 2.0 چاہیے. ان کے نیب کے کیسز ان کے گرد جو ہے وہ شکنجا جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا رہا ہے ڈے بائی ڈے. تو ان کو اب کوئی نہ کوئی جو ہے وے آؤٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا، ان کو فیس سیونگ کے لیے کچھ تو چاہیے. تو حکومت وہ فیس سیونگ کے لیے موقع دینا نہیں چاہ رہی. اگر یہ کل روکنے کی کوشش کریں گے اپوزیشن کو جلسے سے پہلے، تو وائلنس ہوگا. اگر یہ ہونے دیں گے تو ٹیرر الرٹ ہے. تو یہ اب ایک ٹریڈ آف کرنا ہوگا گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ بند گلی میں خود لے کے آئے ہیں معاملہ. تو اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جتنی آپ ڈھیل دیں گے اتنا ہی آپ کو نقصان ہوگا سیاسی طور پر. تو یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے احمد.
یہ تو مشکلات کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عوام ہی اس کے اندر زیادہ پس رہی ہے، کیونکہ جو کارکنان ہیں دونوں طرف کے وہ بھی عوام ہیں، اور جو دوسرے شہری ہیں جو کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سیاسی تمام تر چیزوں سے، ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو یہ تو کافی مشکلات کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ جو سیکیورٹی کے اعتبار سے جو اسٹیبلٹی آئی ہے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں، 4 سالوں میں، ہماری سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کی وجہ سے، تو یہ تو اس طرف بھی ایک امن کا ماحول کو خراب کرنے کی سازش کی طرف بھی جا رہی ہے. سو اسی بارے میں آپ بتائیے گا سلمان بھائی کہ کیا گورنمنٹ کو بہت زیادہ فورسفلی اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، صرف بیانات کی حد تک نہیں؟ آپ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اپنی جو آئرن فسٹ ہے وہ استعمال کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، تو اگر وہی کام کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے خلاف کچھ چیزیں جائیں گی اس کے اندر؟ دیکھیں، ہم جو کہتے آ رہے ہیں وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو اپروچ ہوتی ہے. آپ سافٹ پاور بھی یوز کرتے ہیں اور ہارڈ پاور بھی یوز کرتے ہیں، یعنی آپ آئرن فسٹ بھی دکھاتے ہیں اور دوسری طرف آپ نیگوشیشن کی ٹیبل بھی سجا کے رکھتے ہیں. ہم نے بہت پہلے بات کہی تھی کہ گرینڈ ڈائلاگ انیشیٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے. اس اسٹیج پہ جا کے اگر آپ گورنمنٹ گرینڈ ڈائلاگ انیشیٹ کرنے کی بات کرے گی تو ہوگا کیا کہ ایسا لگے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے شاید. تو اور وہ جو ہے پی ڈی ایم اپنے اسٹیج سے یہ نیریٹو دے گی کہ دیکھیں جی کمزور ہوگا تبھی نیگوسیشن. یہ پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ اسٹک رکھتے ہیں ہاتھ میں اور ایک طرف نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آپ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی معاملات ہوتے ہیں. نیگوسیشن اسکلز اٹ سیلف ایک پورا سائنس ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہاں پر گورنمنٹ نے جو ہے بہت لیک دکھائی ہے اس معاملے میں، اور بہت ڈھیل دے کر وہاں تک لے گئے ہیں کہ تصادم جو ہے وہ بہت ہمارے سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. چاہے کورونا سے جانے جائیں، چاہے وائلنس کے ذریعے نقصان ہو جانی مالی، دیکھیں ہر لحاظ سے نقصان پاکستان کا ہی ہوگا. جو امیج ہے وہی پاکستان کی فوٹیجز باہر جائیں گی کہ پاکستان میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے، انسرٹینٹی ہے. تو جو بھی ہے پیغام پاکستان سے ہی باہر جائے گا، جو کہ پاکستان کی امیج کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے اس وقت پہ. خاص طور پہ جبکہ ایف اے ٹی ایف والے جو ہے وہ آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جبکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے کوشش جاری ہے. ایسے میں بالکل بھی جو ہے نا ایسا کوئی پیغام نہیں جانا چاہیے. اور یہ بالکل اس کا جو ہے نا یہ لاس میٹیگیشن ہو سکتی تھی، پہلے مینج ہو سکتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے بہت زیادہ ڈیل دی ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر دہرا رہے ہیں کہ اس کا سیاسی نقصان گورنمنٹ کو ہوگا ہی ہوگا. اب یہ ہے کہ اب وہی والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ لاس جو میٹیگیشن پہ جائیں کہ کس طریقے سے اس لاس تو ہو گیا، اب اس کو آپ کم کیسے کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچیں. تو اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کل سے کوشش کرے گی، اور انہوں نے کوشش شروع کر دی ہے. اب وہ تھرٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو اس طرح کے جو آج انہوں نے جو ترامیم کی جو ہے منظوری دی ہے کیبنٹ میں. تو میرے خیال میں اب پی ڈی ایم اس اسٹیج پہ جا چکی ہے کہ وہ ہیڈ آن تصادم کی طرف جا رہی ہے. اور کل کے جلسے میں آپ دیکھیں گے، ہم بول کے جا رہے ہیں آپ کو کہ ٹارک اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بولی جائیں گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو یہ ایسے لینا چاہیے کہ اس کی ریٹ کو کوئی چیلنج کر رہا ہے. اور آپ کو میں بتا سکتا ہوں بہت ساری چیزیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ہر کسی کو جو ہے وائلنس کریں. آپ نظر بند کر سکتے ہیں چیدہ رہنماؤں کو، آپ بہت ساری اور چیزیں کر سکتے ہیں، آپ ایک ٹائم لیگ کر سکتے ہیں بیچ میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ بولیں گے تو. لیکن چونکہ جو ہے حکومت نے پوری کھلی چھٹی دے دی تھی اس اسنا میں، تو اب تو جو ہے وہ آخر میں آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، اور اب تو تصادم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ احسن طریقے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سلجھ جائے. اسی ضمن میں ایک بات کرتا چلوں، جو بات ہو رہی ہے کہ استعفے دے دیں گے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوگی. اگر استعفے دے دیے تو عمران خان صاحب ہو چکے ہیں کہ اس پہ ضمنی الیکشن ہوں گے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں پی ڈی ایم میں استعفے دینے پہ بھی ڈیوائڈ ہے. پیپلز پارٹی بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ گیو اپ کرے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ تو وہاں سے آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے تو ویسے بھی جو ہے وہ کرپشن کر دی ہے، اور یہ 5 سال بیٹھ کے کھانا ہی ہے. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کا جو 2.5 سال جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ مس ہو جائے ان سے. تو آپ کو بھی پتا ہے، آپ یہیں رہتے ہیں، میں بھی یہیں رہتا ہوں، تو وہ یہ نہیں چاہے گی. تو اس پہ آپ کو ڈیوائڈ نظر آئے گی آنے والے دنوں میں. جو کہ مریم نواز صاحب کا نیریٹو جو آپ نے سنا آر یا پار، ٹھیک ہے، ان کا سلوگن ہے آر یا پار. اب آر یا پار کا تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے. تو اور پیپلز پارٹی لیکن جو بڑی جو ہے وہ ٹیکٹ فلی چلنے کی کوشش کر رہی ہے، ڈپلومیٹک ہوئی بھی ہے کہ نہیں استعفے کیوں دیں گے تو کیسے دیں گے. تو آپ دیکھیں گے اس میں آنے والے جو ڈیوائڈ ہے. شیخ رشید صاحب ایک کام اچھا کریں گے کہ وہ کیٹلسٹ کا رول ادا کریں گے. یہ جو کریکس ہیں اس کو وائڈن کرنے میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ.
आई होप एंड प्रे कि हमारे मुल्क के एतबार से जो इंटरनेशनली इमेज इतना अच्छा बन गया है, वहाँ पर इस तरह का कोई तासुर नहीं जाए कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनके खिलाफ है या किसी किस्म की कोई पावर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इससे भी जो है इंटरनेशनल अगर देखा जाए इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा इमेज को नुकसान पहुँचने का खदशा हो सकता है। अच्छा, तो जी थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस दिए। अच्छा, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, वहाँ से आप इस स्ट्रीम को अपने अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप शेयर कीजिए। उसको शेयर करने के रीजंस हैं, वो रीजंस ये हैं कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए पॉलिटिकल हों, पाकिस्तान से आपको मोहब्बत होना ज़रूरी है ताकि आप जो है समझ सकें चीज़ों को कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो आप लोग शेयर कीजिए तमाम तर चीज़ों को और अपने साथ अपने जैसे दोस्त हैं उनको मिलाते रहिए ताकि वो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ जाएं और साथ साथ हमारे इन तमाम तर चीज़ों को देखते भी रहें, उनको इन्फॉर्मेशन हम देते रहें और इस इन्फॉर्मेशन से हम जो है वो फ़ायदे उठाते रहें। और जी नेक्स्ट जो चीज़ है, जो जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है आपसे सलमान भाई, वो है टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, उसके ऊपर हमें शायद ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि हमें ये वाली चीज़ कवर करनी थी हमारी मुल्की सियासत के हवाले से और समवॉट वो कनेक्टेड भी है, वो कैसे कनेक्टेड है, आपसे मुझे सवाल भी पूछना है कि वो किस तरीके से हमारी मुल्की सियासत से कनेक्टेड है। EU डिसइन्फॉर्मेशन लैब, डिसइन्फो लैब एक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसइन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, यानी मालूमात, गलत मालूमात जो लोग फैला रहे होते हैं उसके ऊपर वो डील करते हैं, उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं और तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा डिसइन्फॉर्मेशन का नेक्सस एक्सपोज किया है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 15 सालों से एक्टिवेट हुआ हुआ था और वो इस लेवल तक जा रहा था कि जब आप उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ते हैं और तमाम तर चीज़ें देखते हैं तो आपकी अकल हैरान रह जाती है कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। जिसमें से एक मिसाल है कि उन्होंने 750 वेबसाइट 119 कंट्रीज के अंदर जो है वो स्प्रेड आउट की और वहां पर पाकिस्तान के नाम को खराब करने की कोशिश की गई पिछले 15 सालों में, और उसमें कुछ ग्रुप जो है वो यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी मिलते हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि जी इंडिया का श्रीवास्तव ग्रुप और जो ANI उनका जो मीडिया चैनल है वो बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तमाम तर चीज़ों को। श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, बैकबोन प्रोवाइड कर रहा था, साथ में ANI जो है उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा था। इसके साथ साथ ये चीज़ 2005 से स्टार्टेड है पाकिस्तान के खिलाफ, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चाइना के खिलाफ भी जो है वो मलाइन करने की जो हमारे CPEC के मामला हैं उसको इंटरनेशनली मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इस तरह की फिजा कायम करने की कोशिश की गई कि खुदा ना खास्ता ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बुरा है या फिर पाकिस्तान जो है वो सही चीज़ें नहीं कर रहा है, चाइना के कुछ और मकासद हैं, कुछ और अज़ाइम हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात वो ये कि एक साहब थे लुइस पी शॉन, उनके बारे में मुझे तो नहीं मालूम लेकिन 2006 में उनका इंतकाल हो गया और उसी पर्सन ने एक यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक UN मीटिंग 2007 में अटेंड की है और वो तमाम तरह उसके ताने बाने जो है वो इसी जगह से मिलते हैं। तो सलमान भाई थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट, क्या चल रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफात किए गए हैं EU डिसइन्फो लैब की तरफ से। वजह फरमाया आपने अहमद कि ये बहुत ज़्यादा जो है शॉकिंग है और डीप कंसर्निंग है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए। और हम अपने पहले ही प्रोग्राम में तोहफ़ा तमाशा के इंट्रोडक्शन में ये बात कह चुके हैं कि हम चाह ये नहीं कि नॉट ना सिर्फ लाइक माइंडेड लोग बल्कि जो पाकिस्तान के हक में हैं लोग, जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, उनको एक नेक्सस और एक नेटवर्क बनाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए के खिलाफ जो नैरेटिव आ रहा है और उसको काउंटर नैरेटिव करने की कोशिश है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है एंटी प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एजुकेटेड पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, तो आप ये कर सकते हैं अपने स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप से। ये बात हमने पहले ही प्रोग्राम में कर दी थी। देखें, सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और इस तरह के मामला जो है अनफोल्ड होना शुरू हो गए। सबसे डिसइन्फो लैब के हवाले से अब जैसा कि आपने पूरा ब्रीफ कर दिया है कि ये कौन है और कैसे हैं, यूरोपियन यूनियन का बेसिकली एक वॉचडॉग टाइप की चीज़ है, जो कि जो है ये देखता है फेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन को। आप जो चीज़ गौर करने वाली है, जो आप पाकिस्तानी मीडिया में नहीं देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या? आप इसका स्केल देखें, इसका मेथड देखें और इसका टेन्योर देखें। 15 साल से ये लगे हुए थे। 750 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट इनके साथ इन्वॉल्व थे, 116 कंट्रीज़ में। अहमद, आप इसका ज़रा अहाता करें। और उसके बाद हमारे ना सिर्फ हमारे टीवी चैनल्स को कुछ नहीं पता, मेन स्ट्रीम मीडिया को इसके बारे में भिनक तक नहीं पड़ी, जबकि हमारे इदारों को भी कुछ नहीं पता। आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो व्हाइट एलिफेंट बन के रह गया है।
Your foreign office is a white elephant. I'm sorry, I have to say this. उनको पता ही नहीं है कि 15 साल से इस टेक्नोलॉजिकल एरा में जहाँ पे कोई बात 6 महीने से साल से ऊपर छुपती नहीं है, 15 साल से आपको पता ही नहीं है कि वो फेक आईडीज से, वो यूरोपियन और जो है वो वेस्टर्न नेम से वेबसाइट्स और अकाउंट्स और पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, उनको फंड कर रहे हैं। और आपका ह्यूमन राइट्स में, यूएन ह्यूमन राइट्स में आपका जो इमेज वो पेंट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ ये होता है और रिलीजियस जो है ये मामला है और ये नहीं है। आप जो है वो बिल्कुल जो है, अब आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप जो है, हमारे इदारे जो है बिल्कुल सो रहे थे और उनको कोई इदराक नहीं था कि दुनिया जो है वो एकदम बदल चुकी है 9/11 के बाद। इस इदराक का ना होना जो है वो इस बात की दलील है कि आपको और मेरे को कितनी ज़िम्मेदारी से ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो इदारे हैं जिनका ये काम है, वो तो 15 साल से बिल्कुल बेखबर थे इस चीज़ से, और आप और हम ये कई साल से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इदराक हो गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और डेलिबरेट हो रहा है और इट्स अ वॉर। बेसिकली ये हाइब्रिड वॉर है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, साइऑप्स है, इसको आप जितने नाम दे सकते हैं दे सकते हैं। और अब आपको ये बात पता लगी है कि 15 साल से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था। देखिए, अब करने वाली क्या बात है, जैसे कि हम बात करते हैं, हम हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। पाकिस्तान को अब प्रॉपर एक साइबर आर्मी जो है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी साइबर आर्मी जो है फोर्थ डायमेंशन जो है वो कर लिया। जैसे कि आपकी 3 फोर्सेस होती हैं, आर्मी होती है, नेवी होती है और फजाइया होती है। इसी तरह अब आप फोर्थ जो डायमेंशन इसकी बनाए और ये आप एक साइबर आर्मी बनाए जो कि आपकी आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स की हिफाजत करे, आपके आइडियोलॉजिकल जो असास है उसकी हिफाजत करे वेब पर। ठीक है, आपको ये बनानी पड़ेगी, चाहे आप कम बजट से बनाए, कम लोग रखें शुरू में, लेकिन आपको ये बनानी पड़ेगी, ये इनएविटेबल है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आप पे मुसल्लत है और ये जो डिसइन्फॉर्मेशन जो वॉरफेयर, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं, कितना बड़ा स्कैंडल है। आप इमेजिन करें अगर यही स्कैंडल हाथ लग जाता इंडिया के, तो वो आसमान सर पे उठा लेता। लेकिन आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में सिवाय एक सुर्खी के और कुछ भी नहीं है ये बात। और इसके बाद क्या करना है गवर्नमेंट, इससे मतलब इसके बाद क्या करना है? आपने एक डोजियर दिया, जो आपने डीजीआईएस पे ने, वो आपके पास है एक तरफ आपके पास ये मौजूद है, यानी आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के भी सबूत आपके पास मौजूद है और ऑन ग्राउंड टेररिज्म के भी है। अब आप ये लेके क्या कर रहे हैं? आप ये बैठ के मतलब किस चीज का वेट कर रहे हैं? आपको एफएटीएफ में जाना चाहिए, इंडिया उसका मेंबर है, और आप जाके ये सब चीजें रख दें। आपको यूएन में जाना चाहिए, आपको अरब लीग में जाना चाहिए, आपको ओआईसी में जाना चाहिए, आपको पेरिस क्लब जाना चाहिए, आपको हर उस फोरम पे, पॉसिबल फोरम पे आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए और जोर से अपनी बात कहनी चाहिए ये बात। और पूरी दुनिया को बावर कराना है कि देखें, चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो, चाहे ऑन ग्राउंड टेररिज्म की बात हो, इंडिया इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। और देखें रेसिपी क्या है, पहले इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते, आपका पूरा इमेज खराब करके और इन्फिल्ट्रेशन करके बलूचिस्तान से, उधर से आपको पहले अंदर से कमजोर किया जाए, आपको आइडियोलॉजिकल कमजोर किया जाए, आपका जो यूथ है वो पाकिस्तान से जो है वो डिसअपॉइंट हो जाए, पाकिस्तान के नाम से तक डिसअपॉइंट हो जाए। जब ये सिचुएशन हो तो उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस के साथ जो है वो अटैक किया जाए, तो परफेक्ट सिनारियो होगा इन्वेजन का। इससे पहले आपको इस चीज रोकनी है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपको पता है कि हम पहले भी कई प्रोग्रामों में बात कह चुके हैं कि ये जो सर्दियां हैं ये इतनी आसान नहीं है। सब कॉन्टिनेंट पर बहुत कुछ होने जा रहा है। चाइना इंडिया का बिल्कुल स्टैंड ऑफ अपने जो है वो आखिरी मराहिल में है, और आपके खिलाफ भी इंडिया ने पूरी तैयारी की हुई है। और अगर बाइडेन साहब सिलेक्ट हो जाते हैं तो अफगानिस्तान से भी अब आपको जो है वो खदशा है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? और अभी आपने देखा कि ईरान के चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक एआई और सैटेलाइट से कंट्रोल गन मशीन गन से उड़ा दिया गया, और ईरान ने क्या कर लिया? आपके साथ भी हो सकता है। आप कोई जो है वो होली काउ नहीं है, आपको एक्सेप्शनल केस नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप इसको अपने घर में लेके आएंगे, और जैसा कि हमने कहा है पिछले प्रोग्राम में भी, अगर आपको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं होंगे और रिएक्टिव मोड में रहेंगे, और आप सोच रहे होंगे कि 1965 की तरह अगर इंडियन जो है टैंक्स आएंगे तो हम कर लेंगे, पुल तोड़ देंगे और ये कर देंगे, इट्स नॉट गोना वर्क अहमद। इट इज अ 21st सेंचुरी। डायनेमिक्स बदल चुके हैं, सिनारियो बदल चुका है। तो पाकिस्तान को बहुत तेजी से जो है इस पे काम करने की जरूरत है, और ये फोर्थ डायमेंशन जो है आपकी फोर्सेस की, यानी साइबर आर्मी, आपको फौरन बनानी चाहिए। अच्छा सलमान भाई, यहाँ पर आपने फैटफ का भी जिक्र किया, साथ साथ मेरा उससे सवाल ये है आपके साथ कि देखिए फैटफ जाहिर है पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, वाइट लिस्ट में अभी तक नहीं आया है, और उन्होंने आई थिंक 24 से 27 नुकात दिए हुए थे कि उसके ऊपर आप अमल दरामद करेंगे तभी आप आ सकते हैं। तो जब ये एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि ईयू डिसइंफॉर्मेशन जो लैब है वहां से निकली है, तो एक चीज तो ये कि क्या फैटफ इसके ऊपर अब कोई
लाइक कोई एक्शन लेगा या पाकिस्तान को अप्रोच करना चाहिए फेडएफ को इस मामले पे? या दूसरा मेरा सवाल एक फॉलो अप क्वेश्चन है वो ये कि हमारे मीडिया आउटलेट्स, हमारे मीडिया चैनल्स जो हैं, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि अगर वो ये चीज एक्सपोज करते हैं, उनको पता होता, ऑब्वियसली इतना तो पता होगा कि कोई ना कोई चीज, देयर इज समथिंग कुकिंग इनसाइड, तो क्या अगर वो इस बारे में कोई खदशा जाहिर करते तो क्या लोग उस चीज की क्रेडिबिलिटी को मानते? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि पनामा लीक्स जो है वो भी एक इंटरनेशनल इदारे की तरफ से जारी की गई, जो कि जिसको जो है वो ठोस माना गया। अगर वही चीज पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट अगर एक्सपोज करता है तो आई थिंक उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिमिलरली ये वाला केस जो आपका EU डिजिन्फो लैब का है, अगर यही चीज ARY या कोई दूसरा मीडिया चैनल हमारे पाकिस्तान का इसको अगर एक्सपोज करता तो डू यू थिंक कि उसका कुछ इम्पैक्ट होना था? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जहाँ तक पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की ताल्लुक है, अगर इंडिया 15 साल से इस स्केल पर EU और UN से ऐसे रिलेटेड जो इदारे हैं, उनके साथ ये खेल खेल सकता है घिनौना, तो आप जस्ट इमेजिन करें कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में इंडिया की कितनी पेनिट्रेशन पॉसिबल है। और मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि बिल्कुल है पेनिट्रेशन, आपको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आपके रियासती इदारों को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। आपके बहुत सारे इदारे, इंडिया के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो मेंबर हैं, बहुत कुछ आपकी फंडिंग के मामलात हैं, इंडिविजुअल सहाफ़ी हैं आपके एक मीडिया चैनल के सहाफ़ी जाके इज़राइली टीवी पे इंटरव्यू देके आ जाते हैं और कहते हैं कि इज़राइल भी बहुत अच्छा कंट्री है और पाकिस्तान भी बहुत अच्छा कंट्री है और इसके ताल्लुकात हो जाने चाहिए। आपका क्या मेन स्ट्रीम मीडिया आपके फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव लेगा? आप ये किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं? और आप कर रहे हैं, और आप कैसे अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि आप खामोश हैं, तो उनकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वो एक के बाद एक जो है वो रेड लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काली भेड़ें मौजूद हैं, सबको पता है ये बात। पता सबको ये बात, ये इट्स एन ओपन सीक्रेट अहमद। लेकिन हम वो नहीं करते, हम पैंडोरा बॉक्स खोलने के लिए रेडी नहीं है। हमें पता है कि ये जो है ना वो कैन ऑफ वॉर्म्स है, ये खुलेगा तो बहुत कुछ निकलेगा। तो कब तक आप, मतलब आप ये ऑस्ट्रिच मेंटालिटी कब तक कंटिन्यू करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? आपको पता है 15 साल तक जो है वो इंडिया जब UN और EU में इस पैमाने पे पेनिट्रेशन कर सकता है डिसइंफॉर्मेशन की और फेक न्यूज़ की, तो आप जस्ट सोचें कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको पता है कितना चांस है उनके पास और कितना स्कोप है उनके पास। पैसे पैसे देके बहुत कुछ हो सकता है यहाँ तो। आपको भी पता है कि सब कॉन्टिनेंट में जो येलो जर्नलिज्म है और ये जो प्रेस्टिट्यूट्स जो टर्म है यूज़ होती है, उनकी कोई कमी नहीं है। आई एम सॉरी, आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड, प्रेस्टिट्यूट, कमी नहीं है। तो आप रियासती इदारों को इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ निकलने वाला है इसमें से, मैं आपको पहले से बता दूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जाहिर है हमारे इदारों को ज़रूरत भी है, और एक जामे जो हिकमत अमली और एक जामे इदारा जो है हमारा वो ISPR है, जो कि पिछले कई सालों से एक्टिव है, और उसको पहले आसिफ सलीम बाजवा साहब चला रहे थे। उसके बाद जो दूसरे हमारे DG ISPR थे, जिन्होंने अभी जो तबादला हुआ है उनका, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से चलाया। लेकिन अभी पिछले चंद दिनों में मैंने देखा कि वो ISPR जो है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एक डोजर जो उन्होंने दिया था उसके बाद से। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ये इदारा काफ़ी है? क्या इसको जो है वो मीडिया चैनल के साथ जो है वो उनको फोर्स करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, ISPR जो है वो फ़ौज की तर्जुमानी करता है, ठीक है? वो काफ़ी नहीं है। वो फ़ौज की तर्जुमानी कर सकते हैं, वो कोई थ्रेट आएगा तो वो एक प्रेस ब्रीफिंग कर देंगे, प्रेस रिलीज़ करके जो है वो बता देंगे कि ये थ्रेट है, ये डोज़ियर है, दैट्स इट। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया पॉलिसी आप कब बनाएँगे? मतलब आप, अगर आप ये बता दें पॉलिसी कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़, फेक न्यूज़, एंटी स्टेट, इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसकी जो है वो बैन होगा। ना सिर्फ़ उसको जेल होगी, जुर्माने होंगे, और एक्सट्रीम आप सज़ाएँ रखें कि अगर कोई डेलिबरेटली और कोलूड करता हुआ पकड़ा गया फॉरेन फोर्सेस से, उसको तो छोड़ना ही नहीं है आपने, ठीक है? और ना सिर्फ़ उसको छोड़ना है बल्कि उसके इदारे को भी आपने नहीं छोड़ना। इस तरीके की आप लेजिस्लेशन करें, फिर देखें कितने सीधे होते हैं लोग। और बाय द वे, आपको इंडिविजुअल बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे भी नाम पता है जिन पे मुझे, आपको और मुझ पे शक है। तो जब हमें इतना पता है आम आवाम होने पे, तो क्या रियासती इदारों को नहीं पता? लेकिन आप हर चीज़ को इतना कोल्ड स्टोरेज में क्यों डाल देते हैं और इतना डिले क्यों करते हैं कि वो आगे जाके जो है वो एक पूरा जो है वो एक जो है वो एक टर्मोइल बन जाता है। आप इतना वेट क्यों, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि आप हर चीज़ को कोल्ड स्टोरेज में डाल के उसको
बड़ा कर देते हैं मामले को, और जब बिल्कुल आखिरी स्टेज में होता है, बंद गली में होते हैं, फिर आप बोलते हैं इतना बड़ा chaos क्रिएट हो गया, इतना बड़ा एनार्की हो गई। तो आप इतना वेट क्यों करते हैं? आपकी जो रिएक्टिव अप्रोच है ना, वो बहुत सारे मसाइल का जो है हल ये है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच अपना लें। क्योंकि पाकिस्तान में है यही कि आप देख रहे हैं, आपको पता भी है, फिर भी आप वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? ये 15 साल की जो ये आई है, ये बेसिकली ये शर्मनाक बात है पाकिस्तानी इदारों के लिए, और खास तौर पे जो आपके जो ये पैमरा और ये जो आपके इस तरह के इदारे जो बैठे हुए हैं, जो कि व्हाइट एलिफेंट है, कोई काम नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इनको क्या करना है? तो बेसिकली इनका ये काम होना चाहिए, आपके पास वॉच डॉग होना चाहिए प्रॉपर मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का आपके पास एक वॉच डॉग होना चाहिए जो देखे कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट कहाँ पे है, उनको ठेस पहुंचाने की कौन कोशिश कर रहा है और उसका काउंटर नैरेटिव कैसे देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिविजुअल पैट्रियट्स ये काम कर रहे हैं, जो इससे कि हमने कहा पहले प्रोग्राम में भी और अभी भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सही नजर नहीं आती, इवन रियासत की तरफ से भी कोई सही नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया 4 डायमेंशन जो है, आपको एक साइबर फोर्स जो है वो बनानी पड़ेगी, बाकायदा बिठानी पड़ेगी, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को परसू करे, काउंटर नैरेटिव दे। और आपने जो एफएटीएफ के हवाले से बात की, मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपने कहा कि कुछ नहीं होता, आप इतना सब कुछ एविडेंस लेके आते हैं और हार्ड एविडेंस लेके आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में आप एविडेंस लेके जाते हैं और कोई आपकी दुनिया सुनने को तैयार नहीं है, उसकी आप एक वजह से सुनिए। जो कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है आपके बारे में, वो इंडिया, या बात खुल के आ गई कि 15 साल से उन्होंने क्या कॉन्टेक्स्ट बनाया पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखते हैं। पहली बात तो आपके एविडेंस को भी और आपको भी सीरियस नहीं लेते, आपको, आप क्रेडिबल नहीं है इंटरनेशनली। दूसरी बात, दुनिया में माइट इज राइट है अहमद, आप जितने इकोनॉमिक तौर पे पावरफुल होंगे, जितने सियासी तौर पे पावरफुल होंगे, जियो पॉलिटिकली पावरफुल होंगे, आपको उतना सीरियस लिया जाएगा, ये आप मान ले बात। और तीसरी बात यह है कि आपकी इस बात में मुझे एक शेर याद आ गया कि पाकिस्तान के साथ बेचारा टेररिज्म का ये विक्टिम भी रहे और इल्जाम भी इसी पे लगे और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी ये रहे। इंडिया ये सारे जो एविडेंसेस हैं ये प्रोवाइड करने के बाद इंडिया को ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, ग्रे में भी नहीं, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। आप अगर आप इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो। शेर जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ, आपको गोशगुजार कर देता हूँ, वो ये है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे साथ ये मामला है हमारा। चर्चा नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलमान भाई। आई होप एंड प्रे कि इस बारे में भी हमारे जो इदारे हैं वो कुछ करें, और ना सिर्फ ये बल्कि कि हम हमारी जितनी आवाम है उन तमाम आवाम को भी इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली, और इसके मुताबिक बताना चाहिए कि हम किस तरीके से इन मसलों को हल करने में मदद कर सकते हैं इदारों की, और इंटरनेशनली हम किस तरीके से अपना इमेज जो है वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरी पूरी साजिश जो कि एक्सपोज हुई है हमारे इमेज को ख़राब करने के लिए। इतना ज़्यादा पैसा, इतनी ज़्यादा मेहनत, इतने ज़्यादा साल, इतना टाइम लगा चुके हैं कि हमारा जो इमेज है वो ख़राब हो जाए इंटरनेशनली। थैंक यू सो मच सलमान भाई कि आपने इसके ऊपर बात की। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं सलमान भाई सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस हवाले से, और जाहिर है उसमें से सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है इशू है वो है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एक अरसा दराज से एक टॉपिक चला आ रहा है, इसके ऊपर बात नहीं की जाती है ज़्यादा। अब जाके जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो शायद थोड़ी सी हमें सीरियस लग रही है इस हवाले से। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के हवाले से कि अभी जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से इम्पैक्ट क्या है इसका सोसाइटी पे, कि दोहरा जो तालीमी मयार है हमारा, कि अमीर के लिए अलग तालीम है, गरीब के बच्चे के लिए अलग तालीम है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अलग पढ़ाया जाता है, मदारिस के अंदर अलग है, जो ओ लेवल्स ए लेवल्स हैं और दूसरे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब, वो इस बारे में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई हम इस चीज़ को हल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा अहमद, यहाँ पे दोहरा मयार है। बेसिकली 4 स्ट्रीम्स हैं, अगर मैं आपको बात कर लूँ, आपके तालीमी निज़ाम है ना, वो तबकाती है, स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम है आपके यहाँ। 4 स्ट्रीम्स हैं, मैं तेज़ी से बता देता हूँ। एक तो आपका मदरसा है, दूसरा आपका है जिसे आप अवाम उन्नास की टर्म में कहते हैं पीला स्कूल, यानी गवर्नमेंट स्कूल। तीसरा जो आपका है वो है आपका प्राइवेट स्कूल, और चौथा आपका ओ लेवल ए लेवल कैम्ब्रिज सिस्टम जिसे आप कहते हैं। 4 अलग अलग टाइप के आप बच्चे निकाल रहे हैं। और अगर आप इसको सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो बेचारा मदरसे वाला बच्चा है, वो जो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रहते हैं वो वहाँ भेज देते हैं। जो उससे ऊपर है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो आपको गवर्नमेंट स्कूल में नजर आएगी। जो मिडिल क्लास है वो आपको प्राइवेट स्कूल में नजर आएगी, और जो आपको अपर मिडिल क्लास या जो आपको रिच ऑफ द रिचेस्ट है, जिसका 1% बोलते हैं प्रिविलेज क्लास, वो आपको ओ लेवल्स में नजर आएगी। तो आप 4 अलग अलग स्ट्रीम निकाल रहे हैं और 4 अलग अलग जहन निकाल रहे हैं।
ٹھیک ہے، اس کا نقصان آپ کو کتنا ہو چکا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے آپ کا، کیونکہ اب جو معاشرے میں آپ انتشار دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ او لیولز والا جو بچہ ہے اس کی جو برنگنگ ہوئی ہے وہ اس کو کبھی بھی مدرسے والے بچے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی چاہے وہ سچ بھی بول رہا ہو، اور اسی طریقے سے وائس ورسا ہے، مدرسے والا بچہ ہمیشہ او لیولز والے کو بولے گا کہ یہ مغرب زدہ ہے اور یہ جو ہے وہ فلاں کا ایجنٹ ہے اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور تو یہ جو معاشرے میں آپ انتشار دیکھتے ہیں یہ 4 الگ الگ ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے، تو یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے احمد پاکستان کا وہ ہے 50 سے 60% کے درمیان، کیونکہ آپ کے اسٹیٹس بھی پورے صحیح سے نہیں آتے ہیں، تو میں آپ کو یہ ایک ٹرم دے رہا ہوں، ایک رینج دے رہا ہوں 50 سے 60% کے دوران، اور لٹریسی ریٹ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو اپنا نام لکھنا آتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ایکچوئل جینوئن لٹریسی ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ملین سے اوپر بچے جو ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے وہ اسکولوں سے باہر ہیں، تو آپ پوری ایک آرمی بنا رہے ہیں جاہل لوگوں کی اور جو ہے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی، جو کہ آپ کو ہانٹ کرے گا یہ فیکٹ آگے جا کے، ٹھیک جبکہ ہے۔ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے اندر سیکنڈ لارجسٹ جی ینگیسٹ پاپولیشن ہے ہماری۔ بالکل بالکل، جو پوری دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے آپ کی جو آؤٹ آف اسکول ہے، اور وہ 5 ملین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 5 لاکھ سے اوپر گریجویٹ نکالتے ہیں، اسکل پہ آپ دھیان دیتے نہیں ہیں، صرف اکیڈمکس پہ آپ دھیان دے رہے ہیں، دنیا پوری سوئچ ہو چکی ہے اسکل سیٹ پہ، آپ کو اسکل انہانسمنٹ کی چیزیں کرنی چاہیے، اور اگر نہ کریں تو آپ ایک اس کا اچھا کمبینیشن بنائیں کہ تھوڑا سا آپ اکیڈمکس رکھیں، تھوڑا سا آپ اسکل رکھیں، جس کو اسکل کی طرف رجحان ہے وہ زیادہ اسکل لے، اور ایک منیمم جو ہے وہ اکیڈمکس لیول اچیو کرے اور باقی اپنے اسکل پہ چلا جائے۔ آپ بہت کمبینیشن ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ حل کی طرف یہ بات آئی ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں حل کی طرف آتا ہوں۔ اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، حکومت نے یہ کیا کہ جیسے کہ آپ نے کہا شفقت محمود صاحب ہیں اور یہ تعلیم کو وہی سب دیکھ رہے ہیں، آپ بیسیکلی اپروکس جو ہے وہ جی ڈی پی کا یعنی اپنی ٹوٹل جو انکم ہے پاکستان کی اس کا تقریباً 3% جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ، جو کہ آپ کو کم سے کم 15 سے 20% خرچ کرنا چاہیے ایک کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے۔ آپ کا کانسٹیٹیوشن کی جو ایک آرٹیکل ہے 25A وہ اسپیسیفکلی اس بات کو ایڈریس کرتا ہے کہ فری اور کوالٹیٹیو یعنی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ ملنی چاہیے 3 سے 16 سال کے بچوں کے درمیان، ان کو دینی ہے آپ نے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا، یہ کوئی پرولیج نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ کو کوئی تعلیم دے رہی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ 3 سے 16 سال کی عمر کے درمیان جو بچے ہیں ان کو اسٹیٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا۔ یہ اس کانسٹیٹیوشن کی تو کوئی بات نہیں کرتا ہے، ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن بریک ہو گیا، کیا ہو گیا، ڈکٹیٹر ڈیموکریسی، اس کانسٹیٹیوشن کی کون بات کرتا ہے، حالانکہ جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن آؤٹ آف اسکول ہے، کوئی بات نہیں کرتا، اس کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے تو اس پہ آپ کو انشور کرنا چاہیے۔ اس حکومت نے کیا یہ ہے کہ ایک یونیفارم کریکولم لائے ہیں یہ، اور اس اپریل 2021 سے انہوں نے جو امپلیمنٹ کیا ہے پہلے مرحلے میں یعنی 2021 میں یہ 5ویں کلاس تک جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یونیفارم کریکولم، اس کے بعد یہ 2022 میں جو ہے وہ اس کو 8ویں کلاس تک لے جائیں گے، اور 2023 میں یہ جو ہے یہ لے جائیں گے 12ویں کلاس تک یعنی انٹرمیڈیٹ تک، تو سم واٹ آپ کے جو یہ گیپس ہیں یہ جو ہے وہ کسی حد تک پر ہو جائیں گے، اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے جس ایز پر پلان جو ہے وہ ہو جائے، اور یہ حکومت بھی تب تک سسٹین کر جائے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو کچھ چل رہا ہے، بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ۔ تو یہ ان کا گورنمنٹ کا پلان ہے کہ یونیفارم کریکولم ہے، کیونکہ اتنا جو گیپ آ گیا ہے کہ مدرسہ کے بچے ایک الگ ایکسٹریم ہے اور او لیول سے ایک الگ ایکسٹریم، اور اس کے بیچ میں یہ پیلا اسکول اور جو ہے پرائیویٹ اسکول، تو یہ تو کم سے کم برج ہو نا، اور یہ تو کم سے کم برج ہو، اور جو قرآن شریف کی جو تعلیم ہے وہ مینڈیٹری جو قرار دی گئی ہے، یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اس کو کوئی مجھے نہیں نظر آتا کوئی اپریشیٹ کرتا ہوا، کوئی آرٹیکل لکھے اس پہ، یہ زبردست کام ہے، اگر آپ نے یہ کنٹینیو کر لیا 5-10 سال تک تو آپ کا بچے کا مائنڈ سیٹ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو وہی والی بات ہے، گورنمنٹ ایک اور بات بھی کرنے جا رہی ہے، دیکھیں، اور ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے امر، کہ یہ جو اسٹریٹیفائڈ ایجوکیشن سسٹم ہے نا، طبقاتی ایجوکیشن، اس کا تعلق آپ کے معاشی طبقات سے بھی ہے۔ اگر او لیولز کے بچے کو آپ نے پورا جو ہے وہ پلینگ فیلڈ دے دیے اس طرح کہ وہ آپ او لیولز لے، اچھی تعلیم لے لے، اچھی جگہ جاب مل جائے، اچھے جو ہے وہ آرگنائزیشن ملٹی کلچر اور ملٹی نیشنل آرگنائزیشن رن کرے، اور اوپر سے اوپر چلا جائے، وہ اپنی جو ہے جنریشنز کو سدھار لے۔ مدرسے کے بچے کو آپ نے یہ کیا ہے کہ مدرسے کے بچے کو آپ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ کہیں مولانا لگ جائے کسی مسجد میں، 2 وقت کی نماز پڑھا دے، اور وہ بچہ آپ ڈالتے ہیں مدرسے میں جو بیچارہ بالکل پسا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو آپ بولتے ہیں کہ ذہنی طور پہ کمزور ہے، تو آپ یہ دیکھیں آپ اسکالرز بھی اپنے کس لیول کے نکال رہے ہیں، یہ دونوں طرف آپ کو بات سوچنے کی ہے کہ آپ یہ بھی نقصان کر رہے ہیں اور یہ بھی نقصان کر رہے ہیں،
اور جس کا جو ہے ڈپکشن آپ کو معاشرے میں ایکسٹریمزم اور جو ہے اس طریقے کے ویوز میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنا دیا ہے آپ نے، وہ اس کا مائنڈ تو کھلا ہوا نہیں ہے، وہ اس کو وہی پڑھایا جا رہا ہے جو پڑھایا جا رہا ہے، وہ انٹرنیشنل تو دیکھ ہی نہیں رہا، بیچارے کے پاس مینز ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل، اس کا قصور نہیں ہے، آپ نے نظام ایسا بنا دیا ہے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ سب کو ایک طرح کی تعلیم ہو، ایک یونیفارم کریکولم ہو، تاکہ یہ ہیو اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے نا، یہ جب ہی کم ہوگا جب آپ تعلیم یکساں تقریباً کر دیں گے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو یہ مسئلہ ایسے ایڈریس نہیں کرنا پڑے گا، ایک بڑی پاورفل لابی ہے جو او لیولز اے لیولز اور اس جو گورنمنٹ میں بھی ہے. خورشید قصوری صاحب جو ہیں، ان کی جو وائف ہے، اگر آپ تھوڑا سا فگر آؤٹ کریں اور انویسٹیگیٹ کریں تو ان کی اپنی وائف ہے، بہت بڑا ادارہ چلاتی ہیں، او لیول اور اے لیولز کا جو 2 ادارے ہیں بڑے، ان میں سے ایک وہ چلاتی ہیں. تو بینیفیشری یہیں پر ہی آپ کو پائے جائیں گے، قریب قریب ہی گورنمنٹ میں بھی. تو گورنمنٹ کو بہت بڑا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے اس معاملے میں، اور کم سے کم ڈپرائیو نہ کریں، کیونکہ جب ایک بندے کا تعلیم نظام ایسا ہوگا تب اس میں احساس محرومی پیدا ہوگی. ظاہر سی بات ہے اس کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ اس کو کما کے دے وہ اس طریقے سے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ انشور کر رہے ہیں کہ وہ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہی رہے، اور جو امیر کا بچہ ہے وہ اوپر سے اوپر سے اوپر ہی جاتا رہے. تو یہ تو آپ نے الگ الگ 4 اسٹریم نکالے ہوئے، مائنڈ سیٹ الگ ہے، ان کے معاشی حالات الگ ہیں، ان کے سوشل حالات الگ ہیں، اور بیچارہ وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، جو پے چیک ٹو پے چیک چل رہا ہو، احمد آپ بتائیں اس نے کیا کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے، ایون کیا تھنکنگ کرنی ہے اس نے. تو آپ جان بوجھ کر جو ماسز کو ہے نا وہ ڈپرائیو کر کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو گورنمنٹ نے پروگرام بنایا ہے یہ کسی حد تک کامیاب ہو جائے، اور 2023 تک کم سے کم 12ویں جماعت تک یعنی انٹرمیڈیٹ تک یہ بات انشور ہو جائے کہ یونیفارم کریکولم آ جائے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ سلمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ ہمیں چند سالوں بعد یا ایک دہائی بعد دکھنا شروع ہوتا ہے، جس طرح سے یہ ایجوکیشن سسٹم ہے پورا، کیونکہ یہ فوراً تو اس کا امپیکٹ دکھنا شروع نہیں ہوگا، اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ظاہر لوگ بچے جو ہیں وہ اس پورے تمام تر کلاسز سے ہوتے ہوئے گزریں گے، اوپر آئیں گے، اور پھر اس کا امپیکٹ ہمیں دکھے گا. لیکن ہماری عوام کے اندر جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کمیاں ہیں اسی وجہ سے وہ الیکشن سے پہلے بننے والے روڈوں پر اور اس طرح کی جو دکھنے والی چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ ووٹ دے دیتے ہیں. تو ان کو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جنریشنز کو کون سے پروجیکٹ بنائیں گے. روڈ تو کوئی بنا لیتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ایک بات کہتے ہیں اپنی تقاریر میں نے کافی بار ان کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ اپنی ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کر دیں، آپ اگر آپ کی جو عوام ہے اس کے اوپر، عوام الناس کے اوپر آپ خرچہ کر دیں، پیسے خرچ کر دیں اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں، تو روڈ وغیرہ تو خود ہی بن جاتے ہیں. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ جس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. ایک بات احمد میں اس زمن میں کہتا چلوں آپ کے حوالے سے، مجھے ایک شیخ سادی کا مقولہ یاد آ گیا آپ کی بات سے کہ ہمارے یہاں ابھی یہی کلیئر نہیں ہے کہ علم اور ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. مجھے ان کا فارسی کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ علم اور راہ حق نانمایت جہالت است، یعنی وہ علم جو آپ کو حق کی راہ نہیں دکھاتا جہالت ہے. یہ ہے ڈیفینیشن علم کی، یعنی آپ کا شعور بیدار ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے کانشیسنیس ہے اس کو وہ اوپر جانی چاہیے تعلیم کے نتیجے میں، اسے تعلیم کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تعلیم سے ڈپرائیو کریں گے اور اس قسم کی تعلیم سے جو کہ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، تو پھر یہی ہوگا کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر یا ایک روڈ کے بندے پہ جو ہے آپ کا ووٹ جو ہے وہ ان لوگوں تک چلا جائے گا جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا سلمان بھائی، ڈیورنگ آور ڈسکشن کچھ کامنٹس بھی آئے تھے جس میں سے میں کوشش کروں گا کہ ایک کامنٹ میں ایڈ کر دوں. یہ ہمارے پاس یوٹیوب پہ کامنٹ آیا ہے، ویری انسپریشنل پرسنز بوتھ آف یو، سلمان بھائی اینڈ احمد بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ بھی انسپریشن بنے، دوسروں تک انفارمیشن پہنچائیے اور کوشش کریں کہ جڑتے جائیں، تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں یہ تمام تر چیزیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. اچھا جناب، لاسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہے، وقت کم ہے تو کوشش کروں گا کہ جلدی ریپ اپ کروں. سلمان بھائی، ہم نے کیونکہ ایک ٹریڈیشن سیٹ کیا ہے طرفہ تماشا کا کہ ہم بک آف دا ڈے ہم ایک کوئی بک ریکمینڈ کریں گے اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو، تاکہ وہ آگے بھی اس کے بارے میں ریکمنڈیشن دے سکیں اور خود بھی پڑھیں تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں. تو آج کی جو بک ہے، یعنی جو کتاب ہے آج کی، وہ کون سی، اس کا نام کیا ہے؟ جی، آج کی جو کتاب ہے وہ ونس اگین انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے، اور جو ان کے آتھر ہیں وہ ہیں پاولو کوئلو، بہت مشہور آتھر ہے، برازیلین آتھر ہے. اور یہ کتاب جو ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا یہ پورچوگیز جو ہے وہ لٹریچر سے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے انگلش میں، اور اس کا ٹائٹل ہے وارئر آف دا لائٹ. یہ میں اسپلیش بھی کرا دیتا ہوں اسکرین پہ، پاولو کوئلو، اور یہ ٹائٹل ہے اس کا وارئر آف دا لائٹ. بہت ہی انسپریشنل بک ہے،
اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں بھی، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بیبی اسٹیپس لے رہے ہیں. کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں دے رہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی کتاب ہوگی آپ پڑھ نہ سکیں اور بہت ہی اس کے صفحات ہوں. تو یہ بہت ہی انسپریشنل بک ہے، آتھر بہت ہی زبردست ہیں، بہت جو ہے نہ صرف انسپریشنل ہے بلکہ اسپرچل بھی ہے. تو ان کی اور بھی کتابیں ہم آگے جا کے ریکمنڈ کریں گے. فی الحال ہم واریر آف دی لائٹ پہ بات کرتے تھے. بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے اپنی لائف کی جو جرنی ہے وہ آپ نے کیسے جینی ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو جیسے وہ مقولہ ہے ہمارے ریلیجن میں بھی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنی ڈسکوری، سیلف ایکسپلوریشن جو ہے وہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے. اور اس ایکسپلوریشن کے دوران آپ کے کچھ فیلیئرز بھی ہوں گے. ان فیلیئرز کو اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ لینا ہے، تجربات کے طور پہ لینا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ بس فیلیئر ہو گیا تو زندگی بھر کا فیلیئر ہو گیا. آپ اگر گر بھی جائیں تو آپ کو جو ہے وہ اٹھ جانا ہے اور گیو اپ نہیں کرنا. تو اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. اور اس کتاب کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کا ایک ایک سینٹینس جو ہے وہ کوٹیشن بنانے کے لائق ہے. احمد، ایک ایک سینٹینس اس کا کوٹیشن بنانے کے لائق ہے. یہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے جو اسپیشل چیز اس کتاب کے بارے میں ہے. اور آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے اور آپ اپنے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہے اس کو پائیں گے اس کتاب پڑھنے کے بعد. تو ایک زبردست بک ہے، ایک لٹریچر کا مارول ہے اور ایک جو ہے زبردست پیس ہے جو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، واریر آف دا لائٹ. اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ فیلئر سے آپ نے سیکھنا ہے اور وہ آپ کے تجربات کا حصہ ہے، وہ ایکسپیرینسز ہیں. اقبال کا مجھے اس بات پہ ایک شعر یاد آ گیا انہی کی کتاب پہ کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ اگر ہوں گے گھڑ سوار تو آپ گریں گے بھی، آپ کو فیلئرز بھی آئیں گے اور آپ کو بہت سارے مسائل بھی آئیں گے، لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور لائف کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہے. ٹیک دا بول بائی دا ہارنز والی بات ہے. زبردست کتاب ہے، پڑھیے ضرور. اور جیسا کہ میں نے کہا اس کا ایک ایک سینٹینس ہے وہ کوٹیشن بنانے کے مترادف ہے. تو ایکسیپٹ کر لیجیے، امبریس کریں چینج کو. اور اسی اپنے پن کے ساتھ احمد ہم اجازت لیں گے اور احمد جو ہے وہ اختتامی کلمات کہیں گے. جی بالکل. جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ ہم جو بک کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے لاسٹ ٹائم بھی سلمان بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے قرآن پاک کو سب سے زیادہ پڑھنا ہے. قرآن پاک سے وہ پرائمری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو سیکنڈری ہیں جتنی بکس ہیں دنیاوی اعتبار سے. تو دین اور دنیا اور تمام تر چیزوں کے لیے جس کے اندر ہماری پوری لائف آخرت تمام تر چیزیں سموئے ہوئے ہے وہ ہمارا قرآن پاک ہے. اس سے ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدے حاصل کرنے ہیں. اور اب جب تک ہم اس کی مفہوم تلفظ اور تمام تر چیزیں سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے آپ صرف یہی بکس پڑھیں. ہم سب سے پہلے قرآن پاک کو ریکمنڈیشن ہے ہمیشہ، ہر وقت کے لیے ریکمنڈیشن ہے اس کی. ساتھ ساتھ سیکنڈری طور پہ سپلیمنٹری طور پہ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو آپ کو ریکمینڈ کریں گے. کشف صاحب کا جو ہے وہ میں ایک ایڈ کرتے چلوں یہاں پر. وہ کامنٹ کرتے ہیں بیوٹیفل ریکمنڈیشن بردر، تھینک یو سو مچ. اور ساتھ میں عاطف قریشی کہتے ہیں تھینکس اے لاٹ، ونڈرفل سیشن، تھینک یو سو مچ. عاطف بھائی آپ نے بھی جوائن کیا. اسی طریقے سے آپ تمام تر لوگ اپنی اپنی تمام تر جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے، اس میں اسٹریم کو شیئر کیجیے. اس کا جو ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ ریکارڈڈ ورژن بھی آپ کو ضرور مل جائے گا. اور اپنا ضرور خیال رکھیے، پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیے. اور سلمان بھائی تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے بہت زیادہ ان ڈیٹیل بات کی. انشاءاللہ اگلے ویک کچھ سیم ٹاپکس اور کچھ منفرد ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے احمد جلیل اور میرے ساتھی انالسٹ سید سلمان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا دار ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تلجا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.